پیر صاحب حضرت صاحبزادہ صاحب ہمارے پاس برطانیہ کے نامور اکابر علماء کرام قبلہ پیر صاحب کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں ان تمام علماء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آج کی اس چیلوں کی محفل میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور یہ ان کی قبلہ پیر صاحب کے ساتھ محبت ہے اور قبلہ پیر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ان کے سامنے ہے. انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انہیں قبلہ پیر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. ہمارے اکابر علماء کرام جنہوں نے قبلہ پیر صاحب کی معیت میں قبلہ پیر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ دین اسلام کا پرچار کیا, برطانیہ کے سرزمین پر پیارے آقا کی محبت کا درس دیا اور یہاں رہتے ہوئے دین اسلام کا جو پیغام تھا لوگوں تک پہنچایا. وہ تمام علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں, ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ رب کائنات ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے اور رب کائنات ہمیں اسی طرح دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ سبھی احباب تشریف رکھیں تاکہ اس اگلی نشست کا آغاز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ربانی سے کر سکوں. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ہماری مسجد جمیعت الاسلام وکٹر اسٹریٹ کے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران رضوی صاحب کی خدمت ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس اگلی نشست کا آغاز رب کائنات کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ربانی سے فرمائیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك
العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم ماشاءاللہ ختم چیلم حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں اور آپ سب حاضر ہیں، آج کی اس عظیم الشان تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جان نشین حضور عالمی بول اسلام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد آسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی مدظ العالی، اور قیادت فرما رہے ہیں صاحبزادہ محمد حسن شاہ صاحب قادری نوشاہی۔ پہلی نشست جس کا اہتمام اوپر والے حال میں ہوا اور اختتام بھی بڑا خوبصورت ہوا، اور دوسری نشست کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کیا گیا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے تربیت یافتہ قاری قرآن ثناخان مصطفیٰ میری مراد فخر القرہ قاری عیسیٰ خان صاحب نوشاہی۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا جس طرح پیر صاحب نے اسلام کا ڈنکا بجایا اور آج ہم بڑے خوشی سے اور آسن انداز سے اور آزادی سے ہر کام سر انجام دے رہے ہیں، اسی آزادی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت پہ آپ کے ہاتھ فضا میں بلند ہو جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت آواز۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشفی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور قبلہ پیر صاحب کی حیات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فقر نوشاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وقت نہیں کہ کسی موضوع کو چھیڑا جائے۔ علماء کرام ماشاءاللہ، سادات کرام کثیر تعداد موجود ہے۔ میں بیماری کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے عرض کی چند منٹ کی حاضری، وہ بھی اللہ قبول فرما لے خلوص کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میرا الحمدللہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 46 ایئرز کا ساتھ۔ ان 46 ایئرز میں جو میں نے ان میں اخلاص دیکھا، جو میں نے ان میں عاجزی دیکھی، اخلاص دیکھا، مسلک کی پیراداری دیکھی، وہ کہیں اور بڑی کم ہے۔ مسلک اہل سنتی حق ہے، لیکن آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے۔ مسلک اہل سنت کی پہچان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، اور اس فکر اعلیٰ حضرت کی اس یورپ بھر میں اگر کسی نے پیراداری کی ہے تو وہ سید پیر معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی۔ اور دیکھیے تو صحیح نا، وہ نوشاہی بھی تھے، قادری بھی تھے۔ نوشہ گنج بخش کا فیضان
اور ہیں بھی معروف. معروف وہی ہوتا ہے جو کسی کا فیض لے کر آئے, دعویٰ نہ کرے, فیض لے کر آئے, وہی معروف ہوتا ہے. پھر معروف بھی ہو, پھر شاہ بھی ہو. اور ان کے جانشین اس لیے احسن ہیں. ہائے ہائے ہائے, اس میں تفضیل آ گیا. اس لیے کہ نوشہ گنج بخش کا فیضان, اعلیٰ حضرت کا فیضان, عقیدہ اہل سنت. آج چونکہ اہل سنت کے اندر بڑی گڑبڑ پیدا کی جا رہی ہے, تفضیلیت کو عام کیا جا رہا ہے. میں علماء اور مشائخ آپ سے درخواست کروں گا کہ مسلک اہل سنت پر پہرا دیا جائے, اور آج پیر صاحب کے اس محفل میں عاد کیا جائے کہ مسلک اہل سنت وہی ہے جس کی ترجمانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی. یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں. ہاں, یہ بھی اس غلطی کو بھی دور کر دو. یہ مسلک اہل سنت ہے. یہی مسلک صدیق اکبر کا, یہی عمر فاروق کا, یہی عثمان غنی کا, یہی حیدر کرار کا, یہی حسنین کریمین کا, یہی تمام صحابہ کا, یہی تمام اہل بیت کا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے کچھ جھٹلا کر دکھائے, اعلان کرتا ہوں میں. ہاں, ساری کتابوں کے حوالے لگے ہوئے ہیں. یہ مسلک امام شافعی کا, امام مالک کا, امام احمد حنبل کا اور امام ابو حنیفہ کا. یہی مسلک شہنشاہ نقشبند کا. یہی مسلک قادری بھی, چشتی بھی, سہروردی بھی, غوث اعظم کا یہی مسلک ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی یہی مسلک ہے. خواجہ شہاب الدین سہروردی کا بھی یہی مسلک ہے. صرف امام اہل سنت نے اپنے دور میں اس پر پہرا دیا. جن لوگوں نے نجدیوں کی کہنے پر ڈاکے ڈالنا چاہے, ان کا منہ بند کر کے اعلیٰ حضرت مجدد وقت بنے, مجدد بنے. اور یہاں یورپ میں اس مسلک کا پہرا دینے والے پیر سید معروف حسین شاہ صاحب ہیں. ہاں, میری یہ عادت نہیں ہے, علماء سے پوچھ لیں, میری عادت نہیں منہ پر کسی کی تعریف کرنے کی. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے, میں جو بات کہنی ہو ڈکے کی چوٹ پر منہ پر کہتا ہوں, لیکن میرا دل اور دماغ 46 ایئرز سے جس شخص کی, جس شخصیت کی خدمات دیکھ رہا ہے, ان کے بولنے میں کوئی آر نہیں بلکہ ثواب سمجھ رہا ہوں. اور مجھے امید ہے, میں زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہتا, وقت نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ ان کے سجادہ نشین, ان کے اس روحانی فیضان کے وارث اس مسلک کا اسی طرح خیال رکھیں گے جس طرح سید پیر معروف شاہ صاحب نے خیال رکھا ہے. بس یہ میری حاضری ہے. میں معذرت چاہوں گا, زیادہ میں بیٹھ نہیں سکتا تکلیف کی وجہ سے, لیکن میری حاضری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے مزید بلند فرمائے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز. اب تشریف لاتے ہیں محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مشرف قادری صاحب. ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر مشرف قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. My respected Hazrat, successor and the heir of the spiritual legacy of our wonderful Peer, our wonderful Mujahid and a great servant of this city and of Islam, Hazrat Peer Sahibzada Sayyid Ahsan Sahib, my respected ulama karam, my dear brothers and sisters, how can I follow such a passionate speech of Hazrat Allama Zafar Mahmud Frashfi, who talked about perhaps one of the most outstanding quality and service of Hazrat Peer Maruf Hussain Shah Sahib, which was the preservation of the Ahl Sunnah wal Jamaat's special Sufi maslak. And that credit seriously, first and foremost, goes to Peer Sahib
I've had the privilege of knowing Peer Saab from 1969, and not only that, but I've worked with some of his lieutenants, like Chaudhry Farman in Halifax, Haji Muhammad Bostan Qadri, Rahmatullahi Ta'ala, Raja Arif Sahib, and of course, Haji Liaquat Noshahi and Zulfiqar Kareem, all of them great, loyal supporters of Hazrat Peer Maruf Hussain Shah Sahib. Today's Chehlam is in some ways a commemoration of the life and the works of this wonderful teacher, guide, preacher, and a benefactor, a muhsin of a highest order. It's also about perhaps closing a chapter, but remember, when we close a chapter, we always open a new chapter. Closing a chapter, a wonderful chapter, a chapter that really will be remembered in the history of this city and of this country and in the history of Ahl Sunnah wal Jamaat. But it also shows you something very special about Hazrat Peer Sahib. He also planned his succession. He planned who and how his mission will carry on. So he wasn't somebody who had neglected, just done his hard work and left it. He wanted this mission to continue, and today we see that in the form of his wonderful son, his heir, his successor, Hazrat Peer Sayyid Ahsan Shah Sahib. We've heard some wonderful speeches upstairs from his solicitor talking about the integrity, the honesty of Peer Sahib. You heard from the MPs and many other political leaders showing how they saw that Peer Sahib was a visionary, man who was full of hope. And it was, somebody said, I think it was Brother Ajib who said, Peer Sahib was colourful personality. You know what colourful personality means? Colourful personality means, he's a challenging person. He's always challenging everybody, his own and outsiders as well. Coming up with new ideas, new ways of doing the same old beautiful story. But what made the mission of Peer Sahib so special? Let me share with you a few couplets from Allama Iqbal Rahmatullahi Ta'ala. He said, तूने पूछी है तरीक़त की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का पीरे बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सांस चढ़ाकर तुझे तलवार करे. I translated this like this. I hope you'll enjoy it. It's amazing because I think it shows the essence of the philosophy and the work of Peer Sahib. If you want to really understand what's behind it, you asked about the nature of spiritual leadership. I pray the Lord grants you the wisdom that I possess. The true spiritual leader of our time is the one who shows the emptiness of life. Focus on this. What is the role of a peer? And I hope, we live in a very affluent, materialistic society where we too have become very worldly people. We may have long beard, we may have a high cap, and we may wear long jubbas. I tell you, my dear brothers, we are very worldly people, very materialistic people. And this is what, Peer Sahib's mission was. And you just heard, I know he lived in I used to visit him on 18 Southfield Square back in the 60s and the 70s. And about a year ago when I visited him, where was he? 18 Southfield Square. Who would do that? Only someone who had that fakr in him, which Iqbal talks about. So he says, the true spiritual guide of our times is the one who shows the emptiness of the worldly life. My dear brothers, try to understand what that is. He says, showing you the beloved in the mirror of death, making your journey even harder. Just think about that. And then he goes on to say, he stirs your spirit by awakening a sense of loss. Ihsas-e-ziyan. He makes you feel ihsas-e-ziyan.
sharpening your faith like a sword forged in poverty. And that is the point. Faqr Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. You know, someone, Imran Hussain, the MP, said he noticed this very clearly. Faqr Muhammadi. And he says that is a sign of a spiritual guide. Today, you know, we all make these claims. I'm a spiritual guide. I'm a spiritual person. And yet, I yearn for Mercedes, like latest edition. I want that 7-bedroom house. I want the best, latest designer fashion, sadly. And yet I claim I am a spiritual. Where is your Faqr Muhammadi gone there? No? And that is what I think made BSAB so special. You know, I want to say a few things to our wonderful heir of BSAB, because, you know, this is what is so wonderful about Tariqat. BSAB he's not by himself. He's got 40 awliya, including Sheikh Abdul Qadir Jilani there, in that galaxy of awliya, who are behind his back, who are his supporters. And that is why today, we, his followers, his friends, and his well-wishers are here to claim that we are with you, and we want blessings of those, that's Shajara Tariqat that you have. We want the blessings of that. So, you know, I would say that your sacred role in inheriting the mantle of Pir Maruf, Rahmatullahi Ta'ala, from your wonderful esteemed father, is that one, I'm going to finish. So, first, embrace the legacy and the humility of Pir Maruf Hussain Shah. You know, we just heard, and this is what makes the Muslim great Muslim. Khushu, tawadu, and this ajzi, this humility, okay? And, you know, after all, what did you inherit? What did you inherit? That £1 million? 2 million? A big mansion? No. You know what he inherited? He inherited the prayer mat. Inherited the tasbih. Inherited the kharqa, the old worn jubba. What else did he inherit? He inherited that Shajara Tariqat, the names, the galaxy of the awliya Allah. After all, that is what we are all about. We haven't inherited power. Our power is in our spirituality, my dear brothers, and that is what we need to understand. Okay? Secondly, I hope you maintain that and keep on deepening the spiritual traditions of our tariqah, Noshaya, Qadriya, and finally, you know, I hope that you will lead your marids, your well-wishers, and others, you know, with that wisdom and compassion. A Sufi master is not a king. Sufi master is really a servant. You know, Sayyidul Qawm Khadimuhum, the Prophet described him. A teacher, a carer. You know, we just heard how Birsad lived all his life as a carer, as a teacher, as a servant. And finally, I hope that you will also embrace the wider role that people in Bradford expect of you, which is we are people of unity and peace. We make peace with everybody. We live with others, and I hope that you will promote interfaith and good community harmony all around you. And we wish you success and prosperity in our deen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, जनाब डॉक्टर मुशर्रफ कादरी साहब अपनी अकीदत का इज़हार फरमा रहे थे। इन्होंने जब क़िबला पीर साहब की वफ़ात हुई तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा इंग्लिश में, और क़िबला पीर साहब की शख्सियत को बड़े हसन अंदाज में खराज अकीदत पेश किया है। वो आर्टिकल हमारे पास मौजूद है और उन्होंने उसमें अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। अब 2-4 मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं मुल्क पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए नाम खान जनाब अलहाज गुलतार साहब। चला गया सुने सुने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियार
چلا گیا. شعر قابل سماعت ہے. چراغ گھوڑا صاحبزادہ نصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. محبت نہ لگا سبحان اللہ آنکھ سکتی تھے آنکھوں مڑیا نہ لائے آنکھوں سبحان اللہ. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس پیر معروف کی او سنگیو ہے کمی تو بس پیر معروف شاہ کی جو تہے مزار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس پیر معروف شاہ کی جو تہے مزار چلا گیا. قبل غور شیری انہوں نے سبزادگان سے شیری کہ جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم دروں وہ گدھا نواز ہے بچھڑ گیا وہ عطا شیار چلا گیا. بہ کیوں نصیر نہ عیش کے غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا. ماشاء اللہ. الحاج یا رسول اللہ زندہ آباد. جناب الحاج گلطارف صاحب بڑے سوچ سے پڑھ رہے تھے. جو چاہتا تھا وہ پڑھتے رہے, ہم سنتے رہے, لیکن وقت کے دامن میں تنگی ہے, اس لیے ہمارے پاس برطانیہ بھر سے جید علماء کرام سادات کرام تشریف فرما ہیں. ابھی ہر ایک کی مواعظ اسنا سے ہم نے مستفید ہونا ہے, تو میں اپنے آنے والے ہر معزز مہمان سے دست بدستہ گزارش کروں گا کہ وقت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, ہمارے مہمان بہت زیادہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک آنے والے معزز مہمان کی گفتگو سماعت فرمائیں. ہر ایک جو ساتھی تشریف لایا ہے یقیناً قبلہ پیر صاحب کے ساتھ عقیدت, پیار و محبت کے ساتھ
تشریف لائے ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وہ شخصیت برطانیہ میں بالکل اوائل میں تشریف لائے اور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہر محاذ پر کام کیا، آپ کی معیت میں رہ کر ہر اس چیز پر کام کیا، ہر اس معاملے میں کام کیا جس کی ضرورت تھی۔ میری مراد حضرت علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب کا تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فقہ نوشاہی، علماء ذی وقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب صدر محفل عزیز القدر صاحبزادہ سید محمد آسن شاہ نوشاہی اسعدہ اللہ تعالی فی الدارین، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو علم ہے میں نے چند سالوں سے محافل اور مجالس میں جانا ختم کر رکھا ہے۔ اس میں میری عمر اور مصروفیت کے اعتبار سے کچھ مجبوریاں اور معذوریاں ہیں، مگر کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی اسلامی خدمات کے حوالے سے وہاں جانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ فقیر حاضر ہے۔ محسن اہل سنت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میرے تاثرات فیس بک پر موجود ہیں۔ ان میں سے صرف 2-3 سطریں پڑھ کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، گزشتہ 50 سالوں سے اجتماعی معاملات میں میرا حضرت محسن اہل سنت علیہ رحمہ کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہے۔ میرا مشاہدہ اور تجربے کے مطابق آپ سادگی کے پیکر، جہد مسلسل کے خوگر، خوش اخلاق، متحمل مزاج، علم دوست، بے لوث مبلغ اسلام اور سلف صالحین کی ایک خوبصورت نشانی تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 60 سالوں پر پھیلی ہوئی اسلامی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ پیرزادہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار قبلہ پیر صاحب کی محبت میں فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں اور سامنے علماء کرام کا جم غفیر ہے۔ یہ قبلہ پیر صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ فضل احمد قادری صاحب ڈربی سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فقر نوشاہی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم أو كما قال عليه السلام. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حبیبی دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد صاحبزادہ والا شاہ جان نشین مخدوم ملت، مخدوم اسلام، مخدوم اہل سنت، عارف نشاہی حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحبزادہ محمد احسن شاہ صاحب اور صاحبزادہ محمد حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، سادات اطہار، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر نے با جماعت ظہر کی نماز صاحبزادہ صاحب کے پیچھے پڑھی تھی. ایک نشست اوپر والے حال میں ہوئی ہے. اس نشست میں اس شہر کے جو نامور سیاسی لیڈران تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نان مسلم پریسٹ اور زعماء جس انداز میں انہوں نے قبلہ پیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڈ آف اسلام کا نام پیر معروف حسین شاہ ہے. آپ سمجھتے ہیں سیڈ کس کو کہتے ہیں؟ اس بیج کو کہتے ہیں جو زمین میں ہوتا ہے، جب وہ فیض دیتا ہے تو بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیڈ آف اسلام بھی تھے، سیڈ آف اہل سنت والجماعت بھی تھے اور سیڈ آف پوری ملت اسلامیہ تھے. کوئی کہہ رہا تھا پیر صاحب فاؤنڈر آف اسلام ہیں. آپ سمجھتے ہیں فقیر نہیں اتنا جانتا. فاؤنڈر کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین سے ایک دیوار اٹھاتا ہے اور زمین سے جب وہ دیوار اٹھتی ہے تو بہت بڑا محل بن جاتا ہے. پیر صاحب بلا شبہ اسلام کے فاؤنڈر تھے، اہل سنت کے عقائد کے فاؤنڈر تھے اور اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے عظیم قائد تھے۔ ان دو باتوں سے فقیر یہ سمجھا ہے سیڈ آف اسلام، فاؤنڈر آف اسلام۔ تو ابھی میرے دوست، میرے بھائی حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی دامت برکاتہم العالیہ ابھی وہ خطاب کر کے گئے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کا نعت کا بند کیا، ان کی تردید کی جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کی تھی، تو آپ اپنے دور کے مجدد ٹھہرے تھے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ علامہ صاحب یہ کہہ دیں اس دور کے، اس شہر کے، برطانیہ کا اگر مجدد ہے تو وہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب۔ سچی بات ہے، اور راتوں کو فاؤنڈری کے اندر کام کر کے، فیکٹری کے اندر کام کر کے، دن کو لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی مسجدوں کی تعمیر کرنا، صرف انگلینڈ میں نہیں پاکستان میں بھی کہاں کہاں پیر معروف حسین شاہ صاحب کا فیض نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو جو فیض کا دریا ان کی طرف بہہ رہا تھا وہ حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان تھا، جو اپنے وقت کے قطب دوران تھے، غوث وقت تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کے قرآن کی تلاوت کو سن کے سکھ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ رنمل شریف سے فیضان کا ایک دریا چلا، اور حضرت قبلہ پیر معروف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر اس دریا سے ہم سب سے رابطہ ہوئے۔ فقیر کو 48 سال ہو گئے ہیں انگلینڈ میں آئے ہوئے۔ ڈے 1 سے حضرت صاحب سے اس فقیر کا تعلق تھا، بڑی شفقت کرتے تھے، بڑی مہربانیاں کرتے تھے۔ وہ مسلک رضا کے بانی تھے اس ملک کے اندر۔ ورلڈ اسلامک مشن کے فاؤنڈر تھے، علامہ احمد شاہ نورانی کو بلانے والے اور انڈیا سے مولانا ارشد القادری کو بلانے والے۔ گویا کہ وہ صرف بریڈ فورڈ کے فاؤنڈر اسلام نہیں تھے، پورے ورلڈ کے فاؤنڈر اسلام تھے۔ جب انہوں نے فتاوی رضویہ اپنے زیر انتظام خوبصورت انداز سے طبع کرایا، مجھے فون کیا، فانے میں لگے آؤ، اور جب میں آیا تو مجھے وہ پورے فتاوی کی گفٹ عطا کی۔ وہ مسلک رضا کے صحیح ترجمان اور بانی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو لائن ہمیں اعلیٰ حضرت نے دی ہے انشاءاللہ ہم اس لائن پہ قائم رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو کرور جنت عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان کو، ان کے جان نشینوں کو پیر صاحب کا فیضان آگے لٹانے کی توفیق دے، اور ہم سب اہل سنت والجماعت کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اتحاد کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ فضل احمد قادری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے معزز مہمان جو ہودرز فیلڈ سے تشریف لائے ہیں، جناب علامہ مولانا عمر حیات قادری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ واجب الاحترام علماء و مشائخ اہل سنت،
اہل اسلام بھائیوں، آج الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم روحانی علمی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم کی اس بابرکت تقریب میں ہم حاضر ہیں، اور آپ حضرات نے ان کی شخصیت کے مختلف گوشے پہلو علماء سے ابھی سماعت کیے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک فعال، متحرک، علم و حکمت اور دانش رکھنے والی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے انہیں ترجیحات کا تعین کرنے کا جو ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ اس ملک میں تشریف لائے اور یہاں کی ترجیحات کو دیکھا، پھر اس کے مطابق علم و دانش حکمت کے ساتھ اس ملک میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اور کتابوں کے ساتھ چونکہ میرا تعلق کتب کی اشاعت کے ساتھ ہے، اکثر وہ فون فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی کتاب ہم نے چھاپنی، ان کی خدمت میں بھیجنی، رابطہ رکھنا، حوصلہ افزائی کرنی۔ اور کئی مرتبہ جب مختلف علماء کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں نشست ہوئی، اور ہمیشہ انہوں نے کہنا کہ اس کتاب کی اشاعت کے لیے میں تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ علماء کی ٹیم تیار کریں، ڈیوٹی لگائیں، خرچہ جو ہوگا میں دوں گا۔ اور بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہ گڑیاں رکھنے کا شوق ہے، نہ مجھے گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے، نہ مجھے بنگلے بنانے کا شوق ہے، مجھے شوق ہے رسول اللہ کے دین کی اشاعت کا۔ اور ابھی یہاں میرے دوست علامہ امجد جاوید صاحب ہڈرسفیلڈ سے یہاں بھی موجود تھے، کئی مرتبہ میں ان کے ساتھ بھی حاضر ہوتا تو وہ لسٹ رکھتے کہ بتائیے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے، یہ تفاسیر میری لائبریری میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر کشف الاسرار ہے، یہ خواجہ عبداللہ انصاری سے منسوب ہے، ایران سے چھپی ہے، ابھی آرڈر کرو، 2 نسخے منگواؤ، ایک یہاں کے لیے، ایک پاکستان کی لائبریری کے لیے۔ فتاوی رضویہ کی اشاعت ہو، اور پھر صرف یہ نہیں کہ کتب کی اشاعت، ان کا معیار، ان کے ٹائٹل، ان کی پرنٹنگ اعلیٰ معیار کی، جو اپنے سلسلے کی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں جی۔ تو الحمدللہ ایک بھرپور زندگی اس شخصیت نے یہاں پر گزاری ہے، اور یہاں علماء اور مشائخ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جس انداز میں حکمت کے ساتھ انہوں نے یہاں کام کیا، سب کو جوڑ کر رکھا، اپنے ساتھ رکھا۔ آج پیرزادہ صاحب ابھی تشریف لے گئے، ان سے پوچھئے، جب یہاں مختلف محاذوں پر کام کی ضرورت تھی، پیرزادہ صاحب فرماتے کہ میں جامعہ الکرم سے یہاں آتا، پیر صاحب کو ساتھ لیتا، پھر ہم کسی ایک شہر کی مساجد میں جا کر علماء سے ملتے، اور رات 2-3 بجے واپس میں انہیں گھر پر آ کر چھوڑا کرتا تھا۔ کئی سال میرا یہ معمول رہا ان کے ساتھ۔ وہ درد تھا، جذبہ تھا، اور آج امت اور بالخصوص اس ملک میں بسنے والے لوگ پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اہل سنت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ہمیں صوفیانہ طرز پر آگے بڑھنا ہے، اور پیر صاحب کی فکر کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور اپنے تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اس جھنڈے کو سر بلند رکھنا ہے جو قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جسے سر بلند رکھا۔ اور ہمیں بہت امید ہیں ان کے ان صاحبزادگان سے، قبلہ پیر سید احسن شاہ صاحب سے، پیر سید حسن شاہ صاحب سے۔ اللہ نے انہیں بھی وزڈم عطا کیا ہے، حکمت عطا کی ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیادت میں علماء و مشائخ مل کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علامہ عمر حیات قادری صاحب خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے۔ اب تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے علامہ حفیظ الرحمن غزالی صاحب۔ ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। हज़रात मोहतरम, चूँकि उलमा की कहकशां यहाँ जलवागर है, लंबी बात नहीं करूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिन सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाए। उनकी किताब दानिश हिजाज़ में वहाँ 2 सतरें लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि तवज्जो है आपकी, वो फरमाते हैं कि किसी बाप की औलाद को या पूत कहा जाता है, एहतियान कर सो तो गल समझ आसी, या पूत कहा जाता है, पूत पुत्र भाई, या सपूत कहा जाता है, और या कपूत कहा जाता है। पूत तो हर बंदा जानना ना जी, फलाना फलाने ना पुत्र है, फलाना फलाने का पूत है। सपूत होना जड़ा बाप ना कम, उसकी माशाल्लाह आगे कि नहीं तो जाना। सपूत होना तो कपूत होना जनाब जड़ा पिछले कम ने भी चौड़ कर छोड़ना। तो माशाल्लाह मुझे ये बात जहां लेके आई है, वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, मुझे हुक्म किया गया कि किबला पीर मारूफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो जानशीन हैं वो सही मानों में सपूत हैं। खुदा के घर में जलवा मैं हाजिर हूँ यहाँ पर और बात अर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ ये चीज़ मुझे यहाँ लेके आई है कि उनकी अकीदत को सलाम करने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज जनाजा के मौका पर भी हाजिर हुए थे, लेकिन साहब आपको सलाम पेश करने के लिए कि आप अपने अजीम वालिद गिरामी के उस मिशन को सही मानों में आगे बढ़ाने का आपने बेड़ा उठाया है। और मैं यही कहूँगा, राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, लेकिन इसके चलने वाले खुशी रहे घबराए कम। राह वफा में तन्हा निकलो या फिर इसके साथ चलो, जिसकी ठोकर राह निकाले राह में ठोकर खाए कम। वमा अलैना इल्ला माशाअल्लाह। अब तशरीफ़ लाते हैं जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनका किबला पीर साहब के साथ बड़ा ज़रीना ताल्लुक़ था और किबला पीर साहब की सरपरस्ती में उनने काम किया है। मेरी मुराद इमरान हुसैन चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त एहतराम व तौक़ीर के लायक पीर सैयद एहसन शाह साहब, हसन शाह साहब, उलमाए कराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ देर पहले मुहक्किक़ बरतानिया ने जिस तरह गुफ्तगू फरमाई और अल्लामा फ़ज़ल अहमद कादरी साहब ने भी आखिर में 1-2 मिनट, मेरा जो पीर साहब अलैहि रहमत से ज़ाती ताल्लुक़ था उस हवाले से अर्ज़ करूँ कि मेरी जो तरबियत, जो मैं फ़िक्र रज़ा का नंबरदार हूँ, ये सारा क्रेडिट पीर साहब अलैहि रहमत को जाता है। वो किसी भी होम्योपैथिक इनलाइटन मॉडरेशन अहले सुन्नत के कायल नहीं थे। वो आला हज़रत की सोच फ़िक्र के कट्टर शख्सियत थे। और जो आज और शाह साहब, सैयद एहसन शाह साहब से भी जो हमारा ताल्लुक़ है, वो भी जो हम इनके साथ हैं, वो भी इनकी जो सोच फ़िक्र रज़ा के इर्द गिर्द है। और इंशाअल्लाह ताला वक़्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है डिटेल अर्ज़ करूँ, ये है कि जिस तरह ये काम करेंगे आला हज़रत की सोच फ़िक्र के तहत, और जो आज का ये इज्तिमा भी इस बात का सबूत है कि जिस तरह गज़ाली साहब ने फरमाया कि स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो अहले सुन्नत का फ़ायदा है। वरना पूरा बरतानिया की नज़रें इनकी तरफ हैं, क्योंकि अहले सुन्नत के आला हज़रत की सोच फ़िक्र के अलंबरदार
پیر صاحب علیہ رحمت اس برطانیہ میں آج جو اہل سنت کی اسلام کی اس پورے برطانیہ میں مساجد ہیں یا اہل سنت سٹرینتھن ہے وہ پیر صاحب علیہ رحمہ کی وجہ سے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جناب بلال علی قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہیں. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے کہ بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. چونکہ اس حال کی محفل ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھتے ہیں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو دیری اج سکھ میں تیرا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لونو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بھریا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और आखिरी शेर کہ سبحان اللہ ما اجملا کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یکی کتھے جھلڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں ثناخان مصطفیٰ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب تشریف لاتے ہیں سرزمین مانچسٹر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا شاہجہان مدنی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بڑی نوازش۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زینت مجلس، صاحبزاد گانے والا شان، شوکت اسلام، معزز علماء کرام، خلفائے ذیشان، ثناخانان ذی وقار، دین جان سے عزیز تر دینی، یقینی اور عظیم سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جس عظیم المرتبت شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، زمانے نے، حالات نے، واقعات نے بتا دیا کہ یقیناً وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تقریر تو میرے بھائی مفتی انصر القادری صاحب کریں گے اور شاہ جی بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بھی محبوب ہیں رسول۔ اور درجہ محبوبیت پر یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، ایک ویڈیو سرکل کر رہی ہے، مجھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا مدنی صاحب ہی از دا بیلاوڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، وہ جس میں دن کو وہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، القاسبو، جن کو حدیث یاد ہے وہ پڑھ دیں، میں تو طالب علم القاسبو۔ درجہ محبوبیت پر تو اس وقت وہ فائز تھے کہ دن کو کام کرتے تھے، واپس آئے، بچوں کو قرآن پڑھایا، شریعت، اور عشاء کے بعد برادران طریقت کے قلوب و اذہان کو ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ سے منور کرتے رہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے۔ صاحبزادہ والا شان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ صرف مسجدوں کا، مساجد کا جال یہیں پر نہیں، برطانیہ اور یورپ میں بچھایا، میں نے پڑھا، علماء موجود ہیں، بعد میں علماء ملت اسلامیہ اس پر بات کریں گے۔ جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اس گیتی پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات ہیں، بڑے بڑے جو پراپرٹی آئیکن ہیں ان کے بنگلے موجود ہیں، محلات موجود ہیں، لیکن ان کی بات نہیں ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ میرے آقا کے فرامین مصطفیٰ کا مفہوم ہے، فرمان مصطفیٰ کا۔ جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والی مخلوق، پاکیزہ مخلوق کو زمین پر جو مساجد ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو کئی سو نہیں، نہ صرف پاکستان، برطانیہ، ہندوستان، بلکہ ایک ہی بلاد اسلامیہ میں پیر معروف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مساجد کا جال بچھایا۔ اگر عرش والوں کو وہ مساجد کا نور نظر آ رہا ہے
انوار کا عالم کیا ہوگا جس نے مساجد کی بھی قطاریں لگا دی، مدارس بھی بنا دیے، علماء ملت اسلامیہ کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ بڑے بڑے اہل سنت کے نام، خواہ وہ رئیس التحریر ہوں، خواہ وہ لسان العصر ہوں، خواہ وہ بڑے بڑے مفتی ہوں، ان سب کی کہیں نہ کہیں ان کی پشت پناہی میں پیر معروف حسین شاہ کا نام رحمت اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں، اور اردو ادب میں جب تک فتاوی رضویہ لکھا اور پڑھا جائے گا اس میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور پیر معروف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام فتاوی رضویہ کے اشاعت میں سرخیل کے طور پر ہمیں نظر آتا رہے گا۔ تقاریر علماء کریں گے، ہم وہ الحمدللہ عظمت صحابہ کا بھی پیرا دیا، عظمت اہل بیت کا بھی پیرا دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میں ایک اور بہت بڑے مسئلے کا حال بحیثیت طالب علم آپ کو بتا رہا ہوں، ہم وہ نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں، ہم سب کے ماننے والے۔ پڑھیے، صدیوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام، آپ بھی پڑھنے ملتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وعلا آلکا، عمران چودھری وعلا آلکا، آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو گھوٹ کے پلایا پیر صاحب نے۔ ہمیں پیر صاحب نے صدیوں سے یہ درود پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور جس آل اور اصحاب پر درود پڑھے جائیں نا، ان کی غلامی کی جاتی ہے، ان کے گلے نہیں کیے جاتے، ان پر انگشت نمائی نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ ہم فکر رضا کے مالک، ہم فکر مجدد کے ماننے والے ہیں، ہم فکر رئیس المجددین تاجدار گولڑا کے ماننے والے ہیں، اور اسی مقام پر ہمیں پیر صاحب چھوڑ کے گئے ہیں۔ دنیا والوں جان رکھنا، صحابہ کی محبت اور تعظیم ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایمان کی جان ہے۔ اور آج کوئی پوچھے قبلہ پیر معروف حسین شاہ صاحب کہاں ہیں، تو آج بھی ان کی تربت سے آواز آ رہی ہے، میں بعد پردہ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، میں بعد پردہ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں۔ تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ یہاں بھی دیکھا اور پاکستان میں بھی دیکھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بہت شکریہ مفتی جمیل صاحب، قبلہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ ماشاءاللہ اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے علامہ شاہ جان مدنی صاحب۔ اب تشریف لاتے ہیں برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، سادات کے گھرانے سے تعلق ہے، حضرت علامہ پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، لو لو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین آیانی ہر دم پیا دکھیوے ہو، نام فقیر تنا دا باہو قبر جناندی جیوے ہو۔ دنیا میں تو زندہ سارے رہتے ہیں، لیکن اصل زندہ وہ ہے، اور سلطان العارفین نے جو خراج عقیدت پیش کیا اور قلندر لاہوری نے میرے کارواں کی علامت بیان کی ہے۔
نگاہ بلند سخم دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جو میرے کارواں ہے اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے. وہ ذکر الہی میں جیسا کہ میں نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی. اگر برطانیہ میں استقامت کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت قبلہ پیر صاحب کو دیکھ لیجیے. 50 سال جہد مسلسل، شب زندہ داری، دن کو فیکٹری میں کام، مساجد کا نیٹ ورک. یہ ہمارے لیے قبلہ عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر صاحب کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ میں تمہارے لیے یہ ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. او میرے مریدوں، مسجدوں کو آباد کرنا، ذکر الہی کو عام کرنا. اور آج وقت کا تقاضا یہ صاحبزادہ صاحب ذیشان تشریف فرما ہے، مجھ سے پہلے علامہ عمر حیات قادری صاحب اور پیرزادہ صاحب نے جو بیان فرمایا. اس وقت جو حالات ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے. مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت کا پہلو، 3 بچیاں قتل ہوئیں. مخالفین اسلام نے، شدت پسندوں نے ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا. اب اتحاد اور اتفاق کی برطانیہ کی سرزمین پر فضا اس طرح کی ہے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اور جہاں ہمارے اسلاف نے دلوں کو جیتا ہے، اب دلوں کی جیتنے کی باری ہے. قبلہ صاحبزادہ صاحب، علماء کرام، یہاں ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کی مسجد کے ساتھ چرچ تھا. یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقاضا کیا ہے. تو وہ جو گاڑیاں تھیں وہ چرچ کے آگے پار کر دیتے. تو وہ جو پادری صاحب تھے وہ بڑے تنگ تھے. ایک دن بڑے غصے میں آئے، شاؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے تنگ کر رکھا ہے، اپنی گاڑیاں چرچ کے آگے پار کر دیتے ہو. جملہ اس نے یہ کہا بڑے غصے میں، اگر میں بھی اپنی گاڑی یہاں پارک کر دوں تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے غصہ تو بڑا آیا. اب 3 جملے میں نے کہے. میں نے کہا نو پرابلم، یو آر مائی نیبر، اف یو پارک یور کار ہیئر آئی ول لک آفٹر یور کار، آئی ول. وہ کہتے ہیں وہ میں نے 3 جملے کیے، پادری پر تو سناٹا چھا گیا. الٹے قدم واپس گیا، 10 منٹ کے بعد آیا اور کہا سوری حضرت مجھے معاف کرو، آج کے بعد جتنی گاڑیاں چرچ میں پارک کرو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ میں نے اس وقت چیلم کے موقع پر مثال اس لیے دی ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت نیبر کے ساتھ جس علاقے میں رہتے ہو، اور قبلہ پیر صاحب کے جنازے پر میں حیران تھا. اپنے تو اپنے غیر بھی خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، جس طرح پولیس والے کھڑے تھے، جس طرح کونسل نے یہاں بیریڈ فورڈ کی کونسل نے قبلہ پیر صاحب کو سلامی پیش کی ہے، وہ بھی ایک اچھوتا رنگ تھا یہاں دیکھا گیا بیریڈ فورڈ میں. آج اس آستانے کو اللہ سلامت رکھے. صاحبزادہ صاحب کی میں نے گفتگو سنی، ایک ویژنری ہمارے نوجوان سکولر ہیں پیر صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور یہی حالات کا تقاضا یہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ختم نبوت یہ ہم اہل اسلام کا جہاں بھی رہیں بنیادی اساسی عقیدہ ہے. اس کو بیان کرنے میں برطانیہ میں کوئی پابندی، مساجد کے جمعے کے خطبات ختم نبوت ہوں. بلکہ صاحبزادہ صاحب سے، قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں میلاد پاک کا عنوان دیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ساتھ جو آج عنوان رکھیں اس ربیع الاول کا، جس مسجد میں میلاد کا جلسہ ہو ختم نبوت کا ٹائٹل لگا دیں. چونکہ غیروں نے غیر محسوس انداز میں یہ سازش کی ہے کہ ختم نبوت کو ایکسٹریمزم کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم پر یہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں، اگر اتھارٹی والے بھی سن رہے ہیں یہاں پر، ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. یہ جس طرح توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ویسے ہی ختم نبوت ہے. یہ ہم آج سے نہیں بیان کر رہے، پاکستان بنا ہے تب سے نہیں کر رہے، بلکہ اس وقت سے کر رہے ہیں جب میرے مصطفیٰ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا. وہ تو ازل سے پہنایا گیا، اظہار دنیا میں کیا گیا، ہم اس وقت سے اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ
پیر سید معروف حسین شاہ صاحب دامت برکہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ، آخری 2 جملے کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ علم دوست بھی تھے اور کتاب دوست بھی تھے. علم دوست، کتاب دوست. فتاوی رضویہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے عطا فرمایا. اس کا مطالعہ کیجئے گا، اللہ پاک برکتی اور رحمتی عطا فرمائے. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، وقت کا دامن تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے معزز مہمان کافی تعداد میں موجود ہیں. ہر ایک کا بیان سننے کا جی چاہتا ہے اور سننے کی کوشش بھی کریں گے. اب تشریف لاتے ہیں جناب مانچسٹر سے تشریف لائے ہوئے قاری طیب علی نقشبندی صاحب. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت میں تشریف لائیں اور اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فخر نوشاہی، علماء کرام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، وقت بہت ہی تنگ ہے، مختصر ہے اور صرف حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار مقصود ہے. وہ ایک پیر طریقت ہونے کے ساتھ ایک جید عالم دین بھی تھے. مجھے ان کے ساتھ علمی تعارف اس طرح سے ہوا کہ میں 1988 میں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسپانسر کرنے پر درس نظامی کی تدریس کے لیے یہاں بلایا گیا تھا. ان کے ادارے میں انہوں نے مجھے بلایا. تو ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا مجھے یہاں آئے ہوئے برطانیہ میں کہ کہنے لگے کہ برمنگم میں ایک میٹنگ ہے اور ایک عربی شیخ آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہے. تو میں ان کے ساتھ اس میٹنگ میں گیا. وہ جو عربی شیخ تھے انہوں نے عربی میں بیان کرنا شروع کیا اور ایک مولانا اٹھے، رومال انہوں نے سر پہ باندھا ہوا تھا اور وہ ان کی عربی تقریر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے. جو وہ کہتے تھے وہ ساتھ ساتھ میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. تو میں نے علامہ عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بعد میں پوچھا کہ ان مولانا کا کیا تعارف ہے. کہنے لگے ان کا نام ہے پیر معروف حسین شاہ صاحب. جی تو اور ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ یہ یہاں برطانیہ میں اہل سنت کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو پھر وہاں سے مجھے ان کا تعارف ہوا اور پھر بعد میں ملاقاتیں ہوتی رہی. بارہا انہوں نے مجھے اپنے پروگراموں میں بلایا اور پھر جب انہوں نے فتاوی رضویہ شریف چھاپا تو اسپیشلی مجھے پیغام دے کے بلایا اور فتاوی رضویہ شریف عطا فرمایا. میرے پاس پہلے اس کی 1-2 جلدیں تھی، کوئی تیسری تھی، کوئی 5ویں تھی، پورا سیٹ میرے پاس نہیں تھا. یہ مجھے فتاوی انہوں نے کیا دیا کہ مجھ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے. جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے، جتنا میں نے اس سے استفادہ کیا ہے، وہ میرے لیے حکمت کے بڑے خزانے ہیں.
یہ انہوں نے پیغام دیا، یہ فتاوی رضویہ چھاپ کے اپنے سارے مریدوں کو، اپنے سارے خلفاء کو اور اپنے سارے حلقہ احباب کو کہ میرے ساتھ تعلق اس کا ہے جو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے دائیں بائیں ہو جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادگان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے والد گرامی کے رستے پر صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے وہ پہرے دار تھے مسلک رضا کے، الحمدللہ ان کے صاحبزادگان بھی اسی طرح مسلک رضا کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب علامہ وقار احمد بیگ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to sympathize and empathize with the illustrious sons of the great Sufi of Islam, Hazrat Allama Peer Maruf Hussain Shah Sahib Nushahi, and our condolences with his murids and all those who have their affection and association with Qibla Peer Sahib. We must note that Peer Maruf Hussain Shah Sahib Nushahi represented many aspects of Islam, and one of the most paramount, which was the Sufi aspect of Islam. When historians, when they will write the history of the Islamic presence in notably, say, Britain, the first notable name will be Peer Maruf Hussain Shah Sahib Nushahi. He began in an extraordinary manner this establishment of Islam and the propagation and the spread of Islam. And today across not just the UK and Europe, but also Pakistan and majority other parts of the world, Peer Sahib's legacy continues, and inshallah it will continue. And I commend his both sons for continuing his legacy, and all our prayers, and whenever his sons require our services, we will inshallah be with them.